یہ کہ قرآن تو یہ تھا نا جی 6:159 میں پورا بتا دوں کہ ان کے مقابلے قرآن نہیں ہوتا 18 علوم پڑھتے ہیں آخری سال میں تبرکن سورہ بقرہ کی ایک تفسیر کا غازی ہے وہ تبرکن جیسے 786 لکھتے ہیں نا تفسیر کو بس اس لیے کہ قرآن تو یہ تھا نا جی 6:159 ایمان بھی لے آئے یعنی علم بصیرت دلائل و برہان کی روح سے ان صداقتوں پر یقین بھی کر لیا یہ کیفیت بھی پیدا کر لی کہا کہ یاد رکھو جب اعمال کے محسوس نتائج سامنے آنے کا وقت آئے گا تو اس وقت لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل جس نے اس سے پیشتر اس طرح سے جو ایمان نہیں لایا ہوگا یعنی وہ جو سامنے آ جائیں گے وہ نتائج تو اس وقت یہ کہنا کہ میں ایمان لایا ہوں تو قرآن کی روح سے تو پھٹکار کرتی ہے اس سے وہ ایمان لانا بجائے خیش نہیں کچھ کرتا وہ اس صداقت میں یقین کرنے کے بعد اس کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے اور جب کام کرنے کے لیے وقت میں آپ کے پاس باقی نہ رہے موت سامنے آپ سے کھڑی ہو جائے تو اس وقت یہ کہنا جو ہے یہ فائدہ کیا دیتا ہے عام لوگ تو ایک طرف رہے عزیزہ رحمان آپ کو معلوم ہے فرعون جیسا ہے بادشاہ مقابلے میں کھڑا ہے صاحب گرد سلیم کے اس قدر وہاں حد و غرب ہو رہی ہے اور بہرحال بہت بڑا مقام تھا اس روز کے ایمان سے پوری کی پوری قوم جو تھی وہ مسلمان ہو سکتی تھی آج کے الفاظ میں ہم یہ چاہیے جب وہ ڈوبنے لگا ہے نماز سامنے نظر آئی قرآن میں ہے عزیزہ رحمان یہ افسانہ نہیں ہے قرآن میں ہے تو اس نے یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں مرتا ہارون کے رب کے اوپر ہم آپ ہوتے تو ہمارے تو بیان کر دیتے کیا ہے پوری شادی تو کیسے تو یہ کہ کیسے شام کے زمانے کو اکٹھا کرنا اس کو شروع کیا تو مسلمان ہوا ہوگا نپولین کے متعلق جب وہ مذہبوں کا اکٹھا کرتا چلا گیا تو اس کے بعد کسان یہ تو ہے مسلمان ہٹلر کے متعلق یہ تھا کہ جی وہ ہے مسلمان ہو گئے یا دیکھیے ہر کام دنوں کے دن شروع کرتا ہے یعنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر بڑا آدمی یہ ہو بھی نہ ہم یوں کہہ دیتے ایک شخص فرعون جیسا شہنشاہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں ایمان لایا اور ادھر سے جواب آتا ہے تو لعنت ہے تجھ سے در کفر ہم پختہ نہیں زندار را مچوانا چاہیے تو ایمان کو تو کفر میں بھی پختہ نہ نکلا نعت کو دیکھ کے اس طرح سے در کو وہ پختہ رہا نعرے پر پختہ کیا بات ہے قرآن بات یہ ہے یعنی وہ محض ان کی صداقتوں کا اعتراف نہ کرتا دل سے بھی اگر کر دیا جائے اور اس وقت کیا جائے کہ جب اب عمل کے لیے موقع باقی نہیں ہے کچھ فائدہ نہیں جس کو آخری سانس آ رہے ہیں وہ طبیب کی حداقت پر دوائی کی مقبولیت کی اوپر ایمان لے رہا ہے کہ ڈاکٹر اس نے شفا ہے اور سانس ہو آخری اس کا یہ ایمان لے رہا ہے اس کا کچھ فائدہ دے گا اس وقت کی بات تھی جب ابھی اس علاج کے لیے وقت باقی تھا جی
لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے نہیں ایمان لایا تھا کچھ فائدہ نہیں دے گا، بات اگلی ہے. ایسا فی ایمانها خیرا، یا ایمان کو پہلے دھویا تھا اور اپنے ایمان میں اس نے کوئی نیکیوں کی بات کی نہیں تھی، کچھ فائدہ نہیں دے گا. لا تنفع لا ينفع نفسا ایمانها، کہاں برادران دین لا ينفع، فائدہ نہیں دے سکتا. کسبت فی ایمانها خیرا، جس نے اپنے ایمان کے ساتھ خیر کوئی نہیں کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں لے جا رہا ہے قرآن، تو بتا ان کو منافع اسی میں ہوتا ہے سورت میں، تو بتا تراج سکھ تو وہ سکھ اور یہ تو بڑی کر کٹا دینے والی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ یاد رکھو دو فریق ہیں، ایک فریق ہے کہ جس کے دلوں کے اوپر خوف مسلط رہے گا، وہ ایمان والے نہیں ہیں. ایک وہ یہ ہے کہ جو پورا آمن جن کو نصیب ہو جاتا ہے. یہ کون ہے؟ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے آئے. اور یہ ٹھیک ہے جب قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، اس سے معنی ہے کہ ایمان لانے کی شرائط کم انہوں نے پوری کر دی. قرآن کے تجویز کردہ معیار کے مطابق وہ ایمان لے آئے الذین آمنوا. پھر وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اس کے بعد اپنے ایمان کو ظلم ناانصافی اور دھاندلی سے ملوث نہیں کیا. یہ ہے جن کا ایمان بنا سکتا ہے. اللہ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ایمان کا صرف دعوے کرنے کے بعد نہیں، یہ کہتے کہ واقعی ہی تم ایمان کی شرائط پوری کر کے ان کو تم نے تسلیم کر دیا، لیکن یہ کرنے کے بعد اگر اس ایمان کو ظلم کے ساتھ ملوث تم نے کر دیا کچھ فائدہ نہیں دے سکتا. 6/83. ہاں جی آگے چلنا ہی چاہیے. نہ کسی کا ہوگی کہ نہ تو پتا نہیں لگا بولتا دے. ہاں عزیزان مان، قرآن کا آئینہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ صحیح خد و خال سامنے لے آتا ہے. ہم اسے برداشت کریں یا نہ کریں اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ ان کے ریفرنسز جو ہیں آپ نے دیکھ لیے ہیں. خود جا کے ان پہ غور کرتے رہیے گا اور پھر سوچ لیجیے گا کہ ہم کس مقام سے کھڑے ہیں. بات یہ ہوئی تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. مومن نہیں. ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کیوں نہیں ہوتی. یہ دیکھ لیجیے گا کہ یہ تمام ہی وہ کیٹیگری نہیں ہے کہ جو زبان سے کہتے وقت میں اپنے دل میں یہ کہہ دیں کہ ہم نے کہہ تو دیا ہے کسی نہ کسی طرح سے، کسی لالچ میں آ کے کسی ڈرنے کے بعد اور دل میں اس وقت ہی وہ یہ چیز کہیں کہ نہیں صاحب یہ غلط ہے. منافق کی کیٹیگری ایک آتی ہے. یہ تو وہ کیٹیگری ہے جو صرف زبان سے کہتے ہیں اس چیز کو، کر کے ایمان نہیں لاتے. ایمان لانے کے بعد یہ چیزیں نہیں ہوتی، مطمئن ہو جاتے ہیں. فریب نفس، سیلف ڈسپشن، یہ جنم بھی ہوتا ہے. نیک نیتی سے بھی فریب نفس ہوتا ہے. کہا کہ یہ کیٹیگری جو ہے تم لوگوں کی ہے. کیا کرتے ہیں
يخادعون الله والذين آمنوا. عجیب چیز ہے یخادعون اللہ. عام معنی ہوتے ہیں یہ فریب دیتے ہیں اللہ کو اور جماعت مومنین. وہ جماعت کے جو جن تمام معیاروں کے پورا اترنے کے بعد پھر حقیقت مومنین کی جماعت کو اڑانے کی مستحق ہے. یخادعون یہ لفظ بڑا جامع ہے. دال عین کے ناطے میں یہ بولا جاتا ہے پہلے تو ایسا راستہ جو بغیر آئے تو منزل کی طرف لے جائے گا لیکن منزل کی طرف لے نہ جائے. بڑی گہری بات دھوکے میں نہیں آپ رہ رہے. یہیں اپنے ذہن میں آپ نے جو سمجھا ہے اس کے مطابق آپ سمجھ رہے ہیں کہ لے جائے گا. لیکن یہ تو آپ کے ذہن کے فیصلے پہ بات چھوڑتا نہیں. یہ تو یہ کہتا ہے کہ جو سائنٹسٹ لگے ہوئے ہیں تم نے ان کو بھی کنسلٹ کیا ہے, ان سے بھی پوچھ لیا ہے تو جو جا رہے ہیں نا اپنے جی کو فیصلہ کر دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ جسے ہم کہتے ہیں میں کہتا ہوں کوشش نہایت ایمانداری سے نیک نیتی سے کیا ہوا ہو. اتنے غلط فیصلے ہیں جو بڑی ہی نیک نیتی سے کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کا بھی نتیجہ تباہی ہوتا ہے. میں اکثر جو کہا کرتا ہوں کہ ہماری بڑی بوڑھیاں رات کو جو بچہ سوتا نہیں تھا یہ کبھی تحقیق نہیں کرنی کہ یہ سوتا کیوں نہیں ہے. اس کے لیے وہ ذرا سی افیون دے دیتی تھی تو بچہ سو جائے. مامتا سے دیتی تھی, محبت سے دیتی تھی, اس لیے بھی ہوتی تھی کہ بچہ چیز سے بدحال ہو رہا ہے, سوئے گا نہیں بیمار ہو جائے گا. یہ کہتی ہے کہ بچے کو علاج کرنے کے لیے ایسا نہیں کرتی تھی لیکن اس کی نیک نہیں تھی. افیون کے اس مضر اثر کو تو روک نہیں سکتی تھی جو وہ کر رہی تھی. لہٰذا یہ چیز کے ساتھ اور بڑی نیک نیتی سے یہ چیزیں کرتے ہیں, بڑی عقیدت مندی سے جاتے ہیں وہ تو مزاروں چیز سے. یہاں عقیدت مندی اور نیک نیتی کا سوال نہیں, آبجیکٹو اسٹینڈرڈ ہیں. آپ تو کہتے ہی اسے ہیں کہ ٹھوس حقیقت کی شکل میں آپ کے سامنے ہو. آپ کے ذہن کا تصور یا عقیدہ یا نظریہ حق نہیں کہلاتا. اس میں امکان ہوتا ہے نیک نیتی کی بنا کر فریب نفس کا. جب آپ آبجیکٹو اسٹینڈرڈ ہو تو گرتے نہیں, جس کا امکان رہتا. ترازو صحیح بات اس تلنے کے بعد تو فریب کا موقع کوئی نہیں رہتا. پریاس میں یہ چیز رہتا. دوائی پینے کے بعد اس کا نتیجہ اس میں دھوکہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہاں یہ بھی سوال نہیں ہے کہ بڑی نیک نیتی سے سمجھ رہا ہے وہ راستہ جو سمجھ رہا ہو کہ صحیح راستے منزل کی طرف لے جائے گا لیکن یہ منزل کی طرف نہ لے جائے. وہ بیمار کے جسے پورے اطمینان سے جیب میں رکھا ہے یہ سمجھتے کہ کھڑا ہے لیکن وہ کھوٹا ہے خود کے لیے کہتے. یہ تو ہوئی افراد کی کیفیت جو خادعون اللہ. میں ابھی آتا ہوں لا یخدعون انفسہم. دوسری چیز ہے کہ جماعت مومنین کو بھی یہ جس طرح قریب میں رکھتے ہیں یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے. یہ کیا کیٹیگری ہے؟ پھر آ جائیے عربوں کی طرف, پھر آ جائیے ان کی زبان کی طرف. بدروں کی زندگی صحرا میں 4 نخلت, 4 درخت, پانی کا چشمہ, 2 خیمے, 5 بکریاں, 2-4 اونٹ, پوری کائنات. دور دور نیلے تک کہیں آبادی کا نشان نہیں. ان کی فطرت میں مہمان نوازی اور بڑی بڑی داستانیں ان کی مہمان نوازی کی چلی جا رہی. اسلام کے پہلے پردوں میں مہمان کے بغیر کچھ کھائے پیے ہوئے گھر سے اٹھ کے چلے جانا کچھ فرض تو نہیں, اس کی آنے والی نسلیں تک کو ان کی نگاہوں میں مضمون قرار دے دیتا ہے.
شعر دو سے کہہ دیتا تھا اور وہ کلیمہ ختم ہو جاتا تھا. ایک طرف یہ کیفیت، دوسری طرف یہ صورت نہیں ہے کہ وہ کہیں ریلوے کے ہڈ کے اوپر اسٹیشن کے پاس گاؤں ہے یا وہ قصبہ ہے، معلوم ہے کہ اتنے بجے گاڑی آنی ہے، اس میں شاید کوئی مسافر آ جائے، اس کے بھی انتظار کرو. گاڑی چلی گئی، پھر شام کو آئے گی، درمیان میں تو کوئی آئے گا نہیں سہارا، نہ کوئی سڑک نہ کوئی روڈ، پتہ ہی نہیں کس وقت سے مہمان آ گئے. مہمان کے آنے کا پتہ نہیں، کیفیت مہمان نوازی کی یہ کہ اگر اس وقت گھر میں کچھ نہ ہوا تو وہ ختم ہوا تو وہ کیا کرتے تھے، کسی اونٹنی یا بکری کو وہ چھوڑتے ہی نہیں تھے چراغاہ میں جانے کے لیے، اس کو کھانے کے ساتھ ہی باندھ دیتے تھے. لیکن اس میں پھر وہ باندھتے تھے جو اچھا دودھ دینے والی اطمینان ہوتا تھا. کسی وقت بھی مہمان آیا، اسی وقت انہوں نے جا کے اس کو دھویا، دودھ کا پیالہ لیا، مہمان کو دے دیا، سوا دو اتنی تھا، بڑے اطمینان کی بات. لیکن کبھی کبھی اس قسم کی اونٹنی بیچ میں آ جاتی تھی تو اس کے وقت ایک وقت میں اس کو دہیے 500 روپئے جس میں سے چلا آ رہا ہے، اور دوسرے وقت میں اس کو دہیے تو چڑھا جاتی ہے، ایک کٹرا دودھ تو نہیں نکلتا. آپ سوچیے کہ اونٹنی بندی ہوئی ہے اس قسم کی، آ جائے مہمان اور اس کے بعد آپ اس یقین کے ساتھ سے جائے اور میں نے دودھ دیا، وہاں سے جا کے آپ اس کے گھروں کو ہاتھ لگائے دودھ کے لیے چاہے تو اس میں سے ایک کترا نہ نکلے. اس میزبان کی کیفیت کیا ہو؟ یہ جو اس قسم کی اونٹنی ہوتی تھی کہ کبھی تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ 500 دے دیتی ہے، کبھی کیفیت یہ ہے کہ ضرورت اتنی شدید پڑ رہی ہے اور ایک کپڑے میں نیچے اتارتی چڑھا گئی ہے. یہ جو ایک تھے اس کو خدوم کہتے تھے. وہ کہا کہ جماعت مومنین میں اس قسم کے اگر افراد جمع ہو جائیں یہ قابل اعتماد نہیں ہو سکتے. اگر تو کیفیت یہ ہے کہ کبھی کسی نے کچھ دے ہی نہیں تو چلیے آپ نے رائٹ آف کر دیا تو شاید ان کو تو اس میں آپ گنی نہیں شماری نہ کیجیے. لیکن کیفیت یہ ہو کہ کسی وقت ان کے جذبات کو جو اپیل کیے اور وہ جذبات میں آ جائے تو سب سے زیادہ بڑھ کے آگے یہ کچھ کر رہے ہیں. آپ نے یہ اعتماد کیا کہ وقت آ پڑا اگر تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ وہ ایسا اتنا کچھ دے دیں گے. ایسے کرائسس آ گئے، وقت آ گئے اور اس کے بعد جو آپ اس کے قیمت دے تو دکھ آ گئی. معاشرے میں ان افراد کے اوپر کبھی اعتماد نہیں کیا جاتا. یہ ہے خدا برادران جی و یکس جو ہوا یکس ہے للہ ہے للہ جینا آمن. یہ اللہ جینا آمن کے ساتھ جو خدا کی کیفیت ہوتی ہے نا ان لوگوں کی، یہ وہ میں بیان کر رہا ہوں. عزیزان مان، قرآن ایسی جماعت تیار کرتا ہے جو اس قسم کے مستقل مزاج نہیں ہوتے کہ ان کے جذبات کو اپیل کیا جائے تو پتہ نہیں کیا کچھ وہ کر دکھا، اور دوسرے وقت میں دیکھا جائے جذبات اگر ٹھنڈے ہو چکے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ کیفیت ہے کہ خدا ہو جائے گا. وہ تو ایک بیلنس پرسنالٹی پہ آتا ہے، وہ ایک متوازن شخصیت پہ ہوتا ہے. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہاں ربوبیت کا نظام خدائی کا ہے تو پھر اس کے بعد جم کے کھڑے ہو جائے. تنزل علیہم الملائکہ، یہ ہے بالکل کہ ملائکہ اترے کرتے ہیں. جماعت کے افراد وہ ہونے چاہیے جن سے ہر وقت بھروسہ کیا جا سکے کہ جو یہی کریں گے کوئی وقت کیوں نہ آ جائے یہ ایسا ہی کریں گے. بس یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو جماعت مومنین کے اندر رہتے ہوئے ان کے لیے اس طرح کے دھوکے کا باعث بنتے ہیں. اب یہ جو کیفیت ہے اللہ کو دھوکے دینے والے، جو جماعت کے اندر اس کا کیفیت رکھنے والے، کہا وما یخدعون الا انفسہم، بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے گئے، اللہ کو بھی دھوکہ دے گئے، اس جماعت کو بھی دھوکہ دے گئے. کہا غلط، دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اسے سب کی سب پر
خود فریبی کہتے ہیں، فریب نفس اس کو کہتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو دھوکے دینے والی بات۔ وقت تنگ ہو گیا، بات بڑا لمبی ہے، 2-4 منٹ یاد دے دوں گا۔ یہ جو انسان کا اپنا نفس اپنی ذات ہے، اس کا خدا کا تعلق قرآن کے روح سے بنیاد جو ہے انسان کی اپنی ذات جو ہے اس کے اوپر ایمان ہے، اپنے آپ کے اوپر ایمان، اپنے آپ سے سچا ہونا، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دینا، دوسروں کا دھوکہ نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دینا۔ یہ جو چیز ہے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دینا۔ دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کو فراموش کیا۔ کہاں خدا کو فراموش کیا؟ یہ تو بات کہا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا، خود فراموش۔ اپنے متعلق یہ کہتی ہے، خود اپنے آپ کو نہیں پتا، اس کو بلایا، یہ ہے خدا فراموشی۔ من خدا کو یاد رکھنا، اس کو ایمان لے آنا، یہ سارا کچھ کر لینا، تو اس سے تو خدا کا کچھ نہیں بنتا ہے، اگر نہیں ہے نا معلوم اس کو کیا بنتا ہے؟ یہ سارا پروگرام جتنا بھی ہے وہ تو انسان کی اپنی ذات کی، اپنی پرسنالٹی، اپنے ہی نفس کی ڈیولپمنٹ کے لیے سارا کچھ ہے۔ اس لیے خدا کو بلا دینے کے عملی معنی یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بلا دیا حقیقت، اور یہاں کہا ہے کہ جسے خدا کو دھوکہ دینا کہا گیا ہے، یہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکے دینے والی بات ہے۔ اپنے آپ کی چیز قرآن میں ایک جگہ صحیح ہے، 4/111۔ یہ تو عزیزان مان جب میں نفس سے، ذات سے، پرسنالٹی پہ آؤں گا آگے چل کر، اس میں قرآن کریم کی متعلقہ آیات کے سامنے لاؤں گا کہ وہ ہیومن پرسنالٹی کے متعلق، انسانی ذات کے متعلق کیا کچھ کہتا ہے۔ لیکن جہاں ایک بڑی عجیب چیز کہہ دی، یہ جرم کرتا ہے، کسی کی چیز چھین لیتا ہے، کسی کو مارتا پیٹتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس سے کچھ نقصان پہنچایا، اس کے خلاف کچھ میں نے کیا۔ عزیزان من، یہ ایک آیت اگر سامنے رکھ لی جائے، انسان قرآن کے روح سے جو نظام عدل اور جزا اور سزا کا جو فلسفہ ہے، جو یہاں کے معاشرے کی جزا سزائی کے متعلق ایک آیت بات صاف کر جاتی ہے، اور اگر اس کی تعلیم سے ہی دلوں کے اندر جاگزین ہو جائے، معاشرے میں جرم باقی نہیں رہ سکتا۔ تو کہتے ہیں یہ سمجھتا یہ ہے کہ میں نے دوسرے کے خلاف یہ کچھ کیا، یہ جرم کیا، میں یکسر جس من جس نے یہ ایسا کچھ کیا ہے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، کسی دوسرے کو کیا اس نے نقصان پہنچایا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ یہ جرم اس نے اپنے خلاف کیا ہے، یہ لگتا ہے عَلَىٰ نَفْسِهِ، اپنے خلاف۔ 4/111، 4/111 عظیم آیت۔ فَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ۔ اور پھر حکم کا لفظ یہاں لانا یہ الگ سے نیم سے ہے، جس کے معنی ہے ایسے کام جس سے زندگی کی توانائیوں میں اضمحلال، کمزوری اور خردگی پیدا ہو جائے۔ جو سمجھتا ہے کہ میں نے کسی دوسرے کو دھوکہ دیا، اس کے خلاف جرم کیا، وہ اپنی ذات کے خلاف جرم کرتا ہے۔ عزیزان مان، اگر یہ چیز کہیں ایمان کے درجے پہ پہنچ جائے کہ دوسرے کے متعلق جو میں جرم کروں گا، فریب دوں گا، نقصان پہنچاؤں گا،
یہ در حقیقت میں اپنے ذات کے خلاف یہ کچھ کروں گا. اپنے خلاف کون جرم کرتا ہے دنیا میں؟ جرم کا وجود نہیں رہتا. مجسٹریٹ کی آسانی اگر طریقے سے صدیق نے کریٹ کی تھی مدینے میں، سال بھر تک کے لیے وہ آسانی رہی. سال کے بعد یہ آسانی جو کیس کی ادارت کر دینی چاہیے مقدمے کو نہیں آیا جرم کا. آئے گا کیوں؟ ان کا تو ایمان تھا کہ دوسرے کے خلاف جو کچھ میں کر رہا ہوں میری اپنی ذات کے خلاف وہ ہو رہا ہے، اور جو اپنی ذات کے خلاف ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا میں اس لفظوں کا قول کبھی میں نے پیش کیا تھا، اسے پھر دوہرا دوں. بڑی گہری چیز ہے. وہ سب کہتا ہے کہ تم نے میرے خلاف جو جرم کیا تھا میں تو اسے تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن اس سے تم نے جو اپنے خلاف جرم کیا ہے اسے کون اور معاف کر دے گا؟ اس کی معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں. اپنی ذات کے خلاف دوسرے مکان پہ 10/44 دو حکایتیں ہی پیش کر سکوں گا. 10/44 کرتا ہے. خدا کسی کے اوپر کوئی ذرا سیدھی زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون. لوگ اپنے آپ کے اوپر زیادتی ظلم کرتے ہیں، اپنے اوپر. 10/44 اور یہی ہے جن کے متعلق کہا کہ در حقیقت نقصان کو یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کا ہم نے کیا، دوسروں کا نقصان نہیں کیا انہوں نے. 39/50 39/15 حضور آئے تھا. پھر یہ بھی اس ضمن میں کہا یہ ان سے کہو کہ خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہ کر کے اسے نقصان پہنچایا. ان الخاسرین الذین، وہ نہیں ہے جن کو نقصان پہنچایا. یہی نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے خود اپنا نقصان کیا، واہلیہم، اور اپنے متعلقین کا نقصان کیا. یوم القیامت الا ذالک هو الخسران المبین. اعلان کر دو ان کو کہ وہ تو کچھ نقصان ہی نہیں تھا جو تم نے اس کا کیا ہے، یہ ہے نقصان جو تم نے کیا ہے، کھلا ہوا نقصان اپنے آپ کا جو تم نے کیا ہے. قرآن عجیب چیز کہتا ہے، بہت عجیب چیز. یہ چیز فضیلہ نے من پہلے بھی دوہرا کے پھر دوہراؤں. ایک چیز ہے جسے آپ میں کہتے ہیں، دوسری چیز ہے جسے آپ میری کہتے ہیں. میرا مال، میرا مکان، میری دولت، میری اولاد، میرا جسم، حتیٰ کہ میری جان، یہ بھی کوئی میں ہے جس کی یہ چیزیں ہیں. میں کچھ اور ہے، وہ میں ہے کہ جسے نفس کے جات جو پرسنالٹی کہتے ہیں. قرآن کہتا یہ ہے کہ یہ جتنے نقصانات تم دوسروں کو کرتے ہو اس سے اس کی کوئی چیز جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، لیکن اس سے تمہاری نئے کا نقصان ہو جاتا ہے. جن اشیاء کا نقصان ہوگا وہ تو ریلیٹو ہیں، اضافی چیزیں ہیں، پھر بھی آ جائیں گی. یہ جو تم نے اپنی نئے کا نقصان کر دیا یہ پھر کہاں سے آئے گی؟ کہو گھاٹے میں کام رہا وہ کرتا ہے، کہو گھاٹے میں کام رہا. اور وہ جو کہا ہے کہ پھر تم کو ہمارے پاس ارادہ ہے جو بڑی عظیم آیا تھا، اس کے معنی یہ ہے کہ جتنے چیزیں تو تم میری کہتے ہو، حتیٰ کہ یہ جسم میری جان، تو کہتے ہیں کہ جنہیں جنہیں تم میری کہتے ہو وہ ساری لوگ کے ساتھ یہاں آ جائیں گی اور تمہاری نئے میرے سامنے آئے گی. اس لیے کہا کہ یہ جو چیزیں ریلیٹو اضافی ہیں ان سے کبھی نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی فکر نہ کرو. سوچتے یہ کہ اس نئے کا نقصان نہ ہو جائے، اس میں آنا ہے ہمارے سامنے.
وما يخطئون الا انفسهم، اپنی ماں کو فروغ دے رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہا ولكن لا يشعرون. بڑی عجیب چیز ہے. وما يشعرون اللہ نے وما يشعرون. یہ شعور جو ہے ہمارے ہاں تو یہ استعمال ذہنی طور پہ کوئی چیز ہے اس کے لیے ہوتا ہے، یعنی کنسپچل نالج جسے کہتے ہیں، ذہن کے اندر نظری تصور کی اسے شعور ہم تو کہتے ہیں نا. عربوں کے یہاں یہ بات نہیں تھی. یہ تو بڑی ٹھوس ٹاٹ میں چلنے والی قوم تھی. ان کے یہاں شعور کہتے تھے کسی چیز کو حواس کے ذریعے سے معلوم کر دینا. کہا یہ وہ چیز ہے یہ جو اپنی ذات کو تم نقصان پہنچا رہے اور دھوکہ دے رہے ہو. مشکل یہ ہے کہ حواس کے ذریعے سے یہ بات محسوس نہیں ہوتی کہ میرا کچھ دیا ہے. تمہارا جو کوئی جاتا ہے اس کو تو تم شعور کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہو. چوری ہو گئی، روپیہ چلا گیا، یہ چیز چلی گئی، وہ چیز چلی گئی، کہتا ہے تو شعور کے دائرے میں آ جاتی ہے. یہ جو تمہاری اپنی میں کے متعلق یہ کچھ ہوا ہے یہ شعور کے ذریعے سے نہیں سمجھ میں آنے والی بات. اس لیے ان کو تمہارے پاس ایک ویلیو کرائیٹیرین ہونا چاہیے، اقدار کا ایک پیمانہ ہونا چاہیے. اس کے بعد سے دیکھیے کہ تم میں سے کتنا کام ہو گیا. اس کو ذہنی طور پہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو. شعور عزیزہ رمضان وقت ہو گیا. پورا بقرہ کی آخری آیت ہمارے سامنے آ گئی اور انہیں کے متعلق آگے بات اب ذرا تفصیل سے چل رہی ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے ایسا. یہ فریب نفس یا دوسروں کو فریب دینے کی جو چیزیں کرتے ہیں یہ ہوتا کیوں ہے. کہا ہے کہ یہ ایک مرض ہے جسے ہم آئندہ لیں گے. برادران عزیز، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جن اشیاء